وزن و پیمانہ کو صحیح ناپ تول سے استعمال کو خدا نے کم فروشی سے روکنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جو شخص کسی مومن کی مشکل کو حل کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی تمام مشکلات حل فرمائے گا۔ جو شخص آتش جہنم سے خود کو ڈراتا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرے۔ جو عالم دانشور اپنے علم سے فائدہ حاصل کرے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ جو شخص لوگوں کے مال پر نظر رکھے وہ ہمیشہ غمگین اور پریشان رہے گا۔ خداوند عالم نے رجس کثافتوں سے دوری کے لیے شرب خواری سے روکا ہے۔ عفت پاک دامنی سے روزی میں کمی نہیں ہوگی اور حرص سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کسی کو اندر آنے یا بات کرنے کی اجازت نہ دیجیے مگر یہ کہ سلام کرے۔ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے پھر تم سے معذرت خواہی کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ حق کی خاطر قیام کرو اور بے فائدہ چیزوں سے دور رہو۔ جب کوئی تمہیں نیک اور خیر خواہ شخص نصیحت کرے تو اسے مان لو۔ حاسد سے بڑھ کر کوئی ایسا ظالم نہیں ہے جو مظلوم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس شخص کی مانند عمل کرو جو یہ جانتا ہو اسے گناہ کے بدلے سزا اور نیکی کا اجر ملے گا۔ جو تم سے مشورہ طلب کرے اس کی رہنمائی کرنا نعمت عقل پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی جھوٹی نسبت دی جائے تو غصہ نہ کرو۔ مومن میں حرص اور بدخلقی کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم نے ترک چوری کو عفت پاکیزگی کے لیے معین کیا ہے۔ دوسروں سے علم حاصل کرو اور پڑھ کر دوسروں کو تعلیم دو۔ سخی وہی ہے جس نے اس کو بھی دیا جو اس سے توقع و وابستہ نہ رکھتا ہو۔ جو شخص زمانے کو ناراض رکھے گا اس کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ علم جنت کا میوہ، خوف کے وقت ہمدم، سفر کا ساتھی، تنہائی میں دوست ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دے اور زیادہ بولنے سے پرہیز کرے۔ خداوند عالم نے شرک کو اس لیے روک دیا تاکہ سب لوگ نہایت خلوص سے عبادت کر سکیں۔ خود بینی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں۔ جس نے تمہارا ہدیہ قبول کر لیا اس نے تمہاری سخاوت میں مدد کی۔ کسی شخص سے دشمنی نہ کرو اگرچہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب کوئی سنہری موقع مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سستی و کوتاہی نہ کیجیے۔ جو شخص بغیر کسی ضرورت کے مومن بھائی سے ملنے کے لیے جائے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے خدا سے ملاقات کی۔ عقل و فکر سے دنیا و آخرت حاصل ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے جسم، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ کوشش کرو کہ تمہاری زبان دوسروں کے عیوب بیان نہ کرے۔ برے کاموں میں جس کی سزا بہت جلد دینی چاہیے وہ ظلم ہے۔ جو شخص ضرورت مند مومن کی ایک حاجت پوری کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت سی حاجات قبول فرمائے گا۔ گزرے ہوئے لمحوں سے عبرت اور آثار قدیمہ سے نصیحت حاصل کیجیے۔ جو شخص دوسروں کو ایسی نسبت دے جو ان میں ہو تو لوگ اس کے ساتھ وہ نسبت دیں گے جو اس میں نہیں ہے۔ بے پرواہ شخص کو دوست مت بناؤ اور اسے اپنا پوشیدہ راز نہ بتاؤ۔ لوگوں میں سے بدترین وہ شخص ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے اس کا لوگ احترام کریں۔ نصیحت قبول کرنے کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہے وہ خود خواہی تکبر ہے۔ گناہ پر خوش مت ہو کیونکہ یہ گناہ تو انجام سے بھی بدتر ہے۔ انسان جب تک اپنی زبان کو مہار نہیں ڈال لیتا گناہوں سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ میں تمہیں 3 بدخصلتوں سے منع کرتا ہوں: حسد، حرص اور تکبر۔ مومن جن کاموں کو نہیں جانتا انہیں چھیڑتا نہیں ہے اور وہ مجبوری اور کمزوری کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑتا۔ جو کان نصیحت اور مفید باتوں کو مان لیں وہ شنوا ہے۔ آج کے دن کو غنیمت سمجھیے، تم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو آنکھیں راہ خیر پر جا پڑیں وہ بابصیرت ہیں۔ خندہ روی دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ لوگوں سے زیادہ توقعات رکھنا ذلت اور رسوائی ہے۔ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ کمینوں کی پیروی اور گمراہوں کی دوستی حماقت ہے۔ لمبے تجربوں سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بری عادت کو ترک کرنے سے اجتناب نہ کیجیے، اگرچہ آپ اس برے کام میں مشہور ہو چکے ہوں۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اسلام کا ہے نگینہ